اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ لوگ میری بات اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی اور میرا وزیر اور نائب میرے کنبے اور خاندان میں سے بنا دے، ہارون اخی اشدد بہ ازری یعنی میرے بھائی ہارون کو تو اس سے میری کمر کس دے، میری کمر مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری اور اسے میرا شریک کار بنا دے، میرے کام میں میرا شریک بنا دے، کئی نسبحک کثیرا تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری پہ تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا اور بکثرت تیری یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے، کنت بنا بصیرا بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کا شرف حاصل کیا اور منصب نبوت عطا فرمایا تو اپنی ذات اور اپنی طاقت پر بھروسہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ جامع دعا فرمائی۔ سب سے پہلی دعا ہے اشرح لی صدری یعنی میرا سینہ کھول دے، اس میں ایسی وسعت عطا فرما جو علوم نبوت کا متحمل ہو سکے اور دعوت ایمان لوگوں تک پہنچانے میں جو ان کی طرف سے سخت سننا پڑتا ہے اس کو برداشت کرنا بھی اس میں شامل کر دے، کیونکہ جب انسان حق بات بولتا ہے تو بعض اوقات باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ دوسری دعا تھی ویسر لی امری، میرا کام میرے لیے آسان فرما دے، یعنی جو بھی خاص کر علم نبوت کا جو کام ہے اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور میری مدد فرما، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بندش تھی ایک خاص قسم کی، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہ وہ بچے تھے فرعون کی داڑھی پکڑی اور اس کے منہ پر ایک تمانچہ مارا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک چھڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جس سے کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر ماری تو فرعون تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، نعوذ باللہ۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، اس میں تو عقل نہیں ہے، اس نے تو بغیر سمجھے سوجے آپ کو مارا ہے، تھپڑ مارا ہے یا لاٹھی ماری ہے۔ اور اس نے فرعون سے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اس بچے کو آزما لو کہ واقعی اس میں تو سمجھ بوجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ اور اس نے یہ تدبیر بتائی کہ آپ ایک تشت میں انگارے رکھ دیں آگ کے اور ایک میں جواہرات رکھ دیں، تو اگر یہ بچہ کم عقل ہوگا یعنی اس کی عقل کام نہیں کرے گی تو ظاہر ہے یہ انگاروں کی طرف ہاتھ لے کر جائے گا، اور اگر اس نے سمجھ بوجھ کر ایسا کیا، اس میں عقل ہے، تو ظاہر ہے یہ جواہرات کی طرف ہاتھ لے کر جائے گا۔ تو جب دونوں چیزیں رکھ دی گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی عام بچے تو نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص فراست عطا فرمائی تھی، تو یہ اپنا ہاتھ جواہرات کی طرف لے جانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا اور آگ کے انگاروں کی طرف ان کا ہاتھ لے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ کے انگارہ اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے زبان میں ایک لکنت سی پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس لکنت کو دور کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ وحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ
میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں، یعنی اتنا ہو جائے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اگلی دعا یہ تھی کہ یا اللہ میرا ایک وزیر، میرا ایک نائب میرے ہی خاندان میں سے بنا دے، تاکہ میرے منصب رسالت میں میری مدد کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اور اہم اس چیز کو قرار دیا کہ کوئی نائب اور وزیر ہو جو میری مدد کر سکے۔ وزیر کے معنی لغت میں بوجھ اٹھانے والے کے ہیں، اسی وجہ سے وزیر سلطنت یا عام طور پر جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں یا ان کے نائب ہوتے ہیں ان کو وزیر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی سلطنت کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ مجھے کوئی میرا نائب عطا فرما دے، اور ساتھ یہ شرط رکھی کہ من اہلی، میرے خاندان میں سے۔ پھر خود انعام بھی لیا کہ ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے اس کو میرا نائب بنا دے، اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، یعنی اس کے ذریعے مجھے طاقت عطا فرما تاکہ یہ منصب رسالت کا جو کام ہے، ذمہ داری، اس کو میں آسانی سے ادا کر سکوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 یا 4 سال بڑے تھے اور 3 سال پہلے ہی وفات پائی۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی وہ مصر میں تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو بھی نبی بنا دیا، تو بذریعہ فرشتہ ان کو بھی مصر ہی میں اس کی اطلاع مل گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں فرعون کی تبلیغ کے لیے روانہ کیا گیا تو ان کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ وہ مصر سے باہر ان کا استقبال کریں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ جا کر اس کو نصیحت کرو، اس کو دعوت دو۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنانا چاہا تو یہ اختیار خود ان کو حاصل تھا، تبرکاً حق تعالیٰ کی طرف سے کرنے کی دعا کی، مگر ساتھ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو نبوت اور رسالت میں بھی اپنا شریک قرار دے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو وزیر اور شریک نبوت بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح و ذکر کیا کریں گے، اور وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، کثرت سے آپ کا ذکر بھی کریں گے۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے۔ تو یہ چند دعائیں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی۔ تو انسان اپنے ذہانت کے لیے یا اپنی زبان کی لکنت کو ختم کرنے کے لیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ جن لوگوں کو زبانی چیزیں یاد نہ ہوتی ہوں یا یاد ہوتی ہوں لیکن جلدی بول جائیں تو ان کے لیے بھی یہ دعا مفید ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اس دعا کے بعد قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، یعنی جو کچھ آپ نے مانگا تو آپ کو عطا کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی احسان کیا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب کہ ہم نے تیری ماں کو وحی کی، اور یہ وحی الہام ہے، یعنی ایک وحی تو وہ ہوتی ہے جو فرشتے کے ذریعے ہوتی ہے، وہ انبیاء پر ہوتی ہے۔ ایک وحی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں کسی کے کوئی بات ڈال دے، تو یہ الہام ہوتا ہے۔ یہ نبی کو بھی ہو سکتا ہے، نبی کے علاوہ کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ وحی کیا تھی؟ ان اخذ فیہ فی التابوت، کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے۔ فاقذ فیہ فی الیم، اس کو دریا میں چھوڑ دے۔ فلیلقہ الیم بالساحل، تو دریا اسے کنارے پر لے ڈالے گا۔ یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اور خود اس کا دشمن میرا اور اس کا دشمن اسے لے لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی طرف سے خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے آ جائے، سامنے کی جائے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تو یہ ایک دوسرا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جو یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون کے جو درباری تھے، خاص کر
جادوگر اور کاہن، انہوں نے فرعون سے کہا کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیری سلطنت کے لیے خطرناک ہوگا اور تجھے تیری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے اعلان کر دیا کہ جتنے بچے بھی پیدا ہوں بچیوں کو چھوڑ دیا جائے اور بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ڈر ہوا کہ کہیں میرے بچے کو بھی قتل نہ کر دیا جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات الہام کی ڈالی کہ آپ اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیں۔ تو یہ واقعہ اسی طرح ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیا۔ تو وہ چلتے چلتے دریا کے کنارے پر جب لگے تو وہاں پر فرعون کا کوئی خاص شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور وہاں پر فرعون کے دربار میں لے گیا۔ تو جب ان کو فرعون کے دربار پر لے گیا تو فرعون نے جب دیکھا اور ان کی بیوی آسیہ جو کہ ایمان والی تھی، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو اپنے ہی گھر میں رکھیں۔ تو اسی کے بارے میں آتا ہے کہ یاخذہ عدو لی و عدو اللہ، یعنی اس تابوت اور اس میں بند کیے ہوئے بچے کو ساحل دریا سے ایسا شخص اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی۔ اس سے مراد فرعون ہے۔ فرعون اللہ کا بھی دشمن تھا، اللہ تعالیٰ کیا کفر کرنے والا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا۔ تو اس وقت فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بظاہر تو نہیں تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ تو ان کی پرورش پر زر کثیر بڑا مال خرچ کر رہا تھا۔ پھر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرمانا اس وجہ سے کہ یعنی اس کا انجام ایسا ہوگا کہ ایک نہ ایک دن یہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن جائے گا۔ عدو لی و عدو اللہ، یعنی اللہ کا دشمن تو ہے اور ایک دن یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن بن جائے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی۔ اس جگہ لفظ محبت مصدر بمعنی محبوبیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی اور عنایت اور رحمت سے آپ کے وجود میں ایک محبوبیت کی شان پیدا کر رکھ دی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، لفظ صنعت اس جگہ مراد عمدہ تربیت ہے۔ صنعت سے مراد عمدہ تربیت، جیسے عرب میں صنعت و فارسی کا محاورہ ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے کی اچھی تربیت کی۔ علی عینی سے مراد علی حفظی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہترین تربیت براہ راست حق تعالیٰ کی نگرانی میں ہو۔ اس لیے مصر کی سب سے بڑی ہستی بظاہر دنیا کے اعتبار سے فرعون تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔